میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ 1000 برس تک یہ آگ بجھنی نہیں چاہیے، جلا کے رکھو، 1000 برس تک یہ آگ بجھے نہیں۔ 1000 برس پورے ہو گئے، اللہ نے فرمایا مزید 1000 برس اور بھڑکاؤ، تو 1000 برس جل چکی تھی، سرخ ہو چکی تھی، اب 1000 برس اور جلی، 2000 برس ہو گئے تو سفید ہو گئی۔ آگ جب زیادہ بھڑکے نا اس کے شعلوں میں سفیدی آ جاتی ہے۔ پھر حکم آیا اسے 1000 برس اور جلنے دو۔ اب 3000 برس جو آگ بھڑکی ہو آج وہ کالی رات کی طرح اندھیری سیاہ ہو چکی ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے 3000 برس جل جل کے کالی سیاہ ہو چکی ہے۔ اما عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو یاد تو رکھیں گے؟ خیال آ گیا کہ بھئی کتنا خطرناک دن ہوگا، اور آقا پر تو پوری امت کی ذمہ داری ہوگی، تو ایسا تو نہیں آقا امت کے چکر میں اپنے بیوی بچوں کو بھول جائیں۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی بیویاں ہیں، آپ ہمیں تو یاد رکھیں گے نا قیامت کے دن؟ بس میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، جواب کیا ہوتا؟ ہاں فکر نہیں کرو۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ، قیامت کا دن 3 مرحلے اتنے خطرناک ہوں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اے عائشہ، پہلا مرحلہ جب پل صراط پہ گزرنے کا وقت ہوگا، سب کی زبانوں پر یہ ہوگا پروردگار مجھے سلامتی سے گزار دے۔ نہ کوئی شوہر بیوی کو یاد کرے گا، نہ کوئی ماں باپ اولاد کو یاد کریں گے، نہ کوئی اولاد ماں باپ کو یاد کرے گی، نہ کوئی دوست کسی دوست کو یاد رکھے گا۔ وہ مرحلہ دیکھ کے بندہ کیا کہے گا؟ یا اللہ میں حفاظت سے گزر جاؤں۔ دوسرا مرحلہ اعمال ناموں کی تقسیم کا، دل دھڑکتے ہوں گے، اور ہر شخص یہ گھبراتا ہوگا ابھی تھوڑی دیر میں رزلٹ کا اعلان ہو جائے گا، ابھی اعلان ہونے والا ہے، رزلٹ اناؤنس ہوگا، کون پاس ہو گیا کون فیل ہو گیا۔ تو اللہ کا عدالت کا قانون ہے، جو پاس ہوگا اس کی رپورٹ کارڈ اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، اور جو اللہ نہ کرے فیل ہو گیا اس کی رپورٹ کارڈ الٹے ہاتھ میں دی جائے گی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا میرے بھائیوں، نہ شوہر بیوی، نہ بیوی شوہر، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ دوست یار، کوئی کسی کو نہیں۔ سب کو یہ فکر ہوگی یار آج میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں آ جائے۔ اچھا پتہ ہے کشمکش کیا ہوگی، مرحلہ کیا ہوگا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سسپینس۔ اعمال نامے یوں نہیں پکڑائے جائیں گے، اعمال نامے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ اب یہ ہے مرحلہ، دل دھڑکتے ہوں گے، پتہ نہیں میرا اعمال نامہ اڑ کے میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا۔ اب آئی سمجھ میں بات؟ یہ ہے مرحلہ۔ اعمال نامے اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا مقدر چمکے گا یا میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا اے عائشہ، تیسرا خطرناک ترین مرحلہ قیامت کے دن وہ ہوگا جب جہنم کو لایا جائے گا۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، یاد کرو وہ وقت جب جہنم کو لایا جائے گا۔
آقا فرماتے ہیں 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے. اس کے باوجود جہنم ایسی بدک رہی ہوگی، قابو میں نہیں آئے گی کہ مجھے چھوڑ دو اور میں ابھی گناہگاروں کو لقمہ بنا جاؤں، میں نگل جاؤں ان گناہگاروں کو. آقا فرماتے ہیں اے عائشہ، جب جہنم چنگھاڑے شیر کی طرح دھاڑے گی تو اس کی وہ دھاڑ سن کر اچھوں کے قدم لرز اٹھیں گے. آج تو میں گیا، آج تو میں گیا. فرمایا اے عائشہ یہ 3 مرحلے ہیں جب کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا. تو بھئی وہاں کیا کام آئیں گے؟ ہمارے اور آپ کے اعمال کام آئیں گے. رشتہ داری کوئی کام نہیں آ رہی، دوست یاریاں سب پیچھے رہ گئیں. کیا کام آئی؟ نماز، روزہ، ذکر، قرآن، تسبیحات، زندگی میں رب کی رضا کے لیے صدقہ خیرات. یہ چیزیں آ کے ہمیں تھامیں گی میرے دوستوں. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جہنم کی گہرائی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا 7 اونٹنیاں جمع کر لو. کتنا وزن بنے گا؟ کتنے منو ٹنوں وزن بنے گا؟ نہیں بنے گا. 7 اونٹنیاں جمع کر لو گے تو ان کے وزن کے برابر کوئی پتھر لے لو، بڑا سا بھاری چٹان لے لو اور اسے تم اوپر سے نیچے گراؤ، اوپر سے نیچے گراؤ. فرمایا 70,000 برس تک وہ گرتا ہی رہے گا، جہنم کی تہ نہیں آئے گی. جہنم کی گہرائی نہیں آئے گی. لڑکتا جائے گا، لڑکتا جائے گا، اس کی تہ نہیں آئے گی. تو پھر جن کا ٹھکانہ ہوگا ان کا کیا حال ہوگا؟ تو فرمایا کہ یہ ہے وہ جہنم میرے بھائیوں کہ جس سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دن عطا فرمائے، یہ راتیں عطا فرمائیں. یہ جہنم کی گہرائی ہے اور اس کی وسعت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جہنم سے بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. جہنم سے بچو، اگر تمہاری کچھ بھی حیثیت نہیں ہے تو کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ خیرات کر دیا کرو. صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. تو آقا نے فرمایا صدقہ خیرات کیا کرو. تمہاری کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، ایک کھجور کی حیثیت تو ہوگی، وہ کھجور کسی بھوکے کو کھلا دو، اس کھجور کو کم نہ سمجھو. اللہ کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں تمہارے دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے. تمہارے دلوں کا خلوص دیکھا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا، یا رسول اللہ ضرورت مند ہوں عطا فرما دیجئے. آپ نے ایک کھجور اس کو دے دی. کہنے لگا اتنے بڑے نبیوں کے نبی دیا کیا ایک کھجور؟ یعنی اس نے ناقدری کر دی. آپ نے فرمایا ارے تجھے کیا پتا بدنصیبی سے ایک کھجور میں کیا ہے. تھوڑی دیر میں دوسرا فقیر آیا، آپ نے اسے بھی ایک کھجور دی. کہنے لگا سبحان اللہ، نبیوں کے نبی کے ہاتھوں سے کھجور مل گئی، یہ تو جب تک میں زندہ ہوں اپنے پاس رکھوں گا. اس نے قدر کی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے کچھ ہی دن میں اس فقیر کو امیر بنا دیا، امیروں میں اس کا نام آ گیا.